اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم نسیر الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 47 ہے، 47، اور ترجمہ یہ ہے: اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تو زمین کو صاف میدان دیکھے گا، اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے تو ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ آیت جو ہے، جو فرمایا گیا کہ یوم نسیر الجبال، اس سے پہلے لفظ اذکر جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ یوم جو ہے منصوب بھی ہے، یعنی کہ یاد کرو اس دن کو۔ دنیا کی جو بے ثباتی ہے اور آخرت جو آنے والی ہے، اور آخرت میں جو اجر ملنے والا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس مناسبت سے اب یہاں پر قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو دنیا بنائی گئی ہے یہ تمہاری آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے، اور ایک وہ دن آئے گا جس دن ہم اس بنائی ہوئی دنیا کو پورا ختم کر دیں گے اور سب بالکل برابر کر دیں گے، اور پوری زمین چٹیل کر دی جائے گی، اور سارے انسانوں کو اور مخلوقات کو اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر تمہارا حساب لیا جائے گا۔ تم نے جو کچھ بھی دنیا کے اندر کیا ہے، تمہارے سارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، تمہارے سارے اعمال نوٹ کیے جا رہے ہیں، تمہاری کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو تم چھپا سکو۔ لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چیز تم چھپا نہیں سکتے ہو، ہر چیز تمہاری ظاہر کر دی جائے گی، اور تمہارے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا، تولا جائے گا، اور پھر تمہیں تمہاری شرارتوں کا، تمہارے گناہوں کا، تمہارے جرائم کا، ان سب کا حساب لیا جائے گا۔ دنیا کے اندر جو بھی انسان نے ظلم کیا، ایک دوسرے پر ظلم کیا، ایک دوسرے کو پریشان کیا، ایک دوسرے کا مال غصب کر لیا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان جب دنیا میں کرتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ سب تمہارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، تم اپنا نامہ اعمال بھرتے جا رہے ہو گناہوں سے، جرائم سے، اور کل قیامت کا جب دن ہوگا، اللہ رب العزت جب قیامت برپا فرمائے گا، اب اس کے بعد پھر تمہارا حساب لیا جائے گا، اور تم بچ نہیں سکتے ہو، تم جرم کر کے بھاگ نہیں سکتے ہو، تم کہیں نہیں جا سکتے ہو، تمہارا حساب لیا جائے گا، تم کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور تم کو پھر ان جرائم کی سزا مل کر رہے گی۔ لہذا یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھو، اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے مزین کرو، نیک کاموں سے، نیک اعمال سے مزین کرو، اور گناہوں کی طرف، شرارتوں کی طرف، جرائم کی طرف، ظلم کی طرف مت جاؤ۔ چنانچہ اس دن کو یاد کیا کہ اس دن کو یاد کیجئے جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، یہ پہاڑ اڑتے پھریں گے اور مختلف حالتوں سے گزرتے ہوئے آخر میں بالکل کچھ نہیں رہ جائیں گے، سب ریزہ ریزہ ہوں گے، زمین کے سمندر ہوں یا پہاڑ ہوں، جتنی اونچی جگہیں ہیں یہ سب برابر کر دی جائیں گی، اور پوری زمین پر نگاہ ڈالنے کے لیے کوئی رکاوٹ یا اوٹ باقی نہیں رہے گی۔ قیامت کا تذکرہ جو ہے بہت قرآن پاک میں کئی جگہ پر کیا گیا ہے، بہت جگہ پر، سورہ نبا میں آیت نمبر 20، سورہ حاقہ میں 13 سے لے کر 15 تک، سورہ طور میں 9 سے لے کر 10 تک، سورہ تکویر میں آیت نمبر 3، سورہ نمل میں آیت نمبر 88، اور اس طرح سے، اور سورہ واقعہ میں 5 سے لے کر 6، سورہ طٰہٰ میں 105 سے 107، بہت پورا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے، اگلے پچھلے جتنے لوگ ہوں گے سب کو اکٹھا کرے گا، یعنی شروعات سے بالکل آدم علیہ السلام جہاں سے انسانوں کی بنیاد شروع ہوئی، آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت کے آنے تک جو بھی انسان ہوں گے سب کو جمع کرے گا، کسی کو باقی نہیں چھوڑے گا۔ سورہ واقعہ کے آیت نمبر 49 اور 50 میں یہ بات بیان کی گئی۔ اچھا، اور دوسرے مقام پر اس بات کی وضاحت بھی ہے کہ یہ جو حشر ہوگا اس میں جن اور انسان تو ہوں گے ہی، انسان اور جنات تو ہوں گے ہی، اس کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی شامل ہوں گی، تمام مخلوقات سب شامل ہوں گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں فرمایا ہے، آیت نمبر 38 ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یہ پوری آیت ہے، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ يُحْشَرُونَ، یہ پوری آیت ہے سورہ انعام کے آیت نمبر 38۔ اور زمین پہ کوئی چلنے والا جاندار نہیں ہے اور نہ کوئی پرندہ ہے جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہو، مگر یہ سب تمہاری طرح کی امتیں ہیں، جیسے تم امت ہو ویسے وہ بھی ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔
ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ سب کے سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے، کتاب البر والصلہ میں، حدیث کا نمبر ہے 2582۔ قیامت کے دن حق والوں کو ان کے حقوق ہر صورت میں ادا کیے جائیں گے، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ بکری جس کے سینگ نہیں ہے اور سینگ والی بکری نے جو اس کو مارا ہوگا، اس کا بھی اللہ رب العزت بدلہ دلوائیں گے۔ تو یہ جو دنیا میں انسان کام کر کے نکل لیتا ہے، ظلم کر کے، گناہ کر کے نکل لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ نہیں کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں ہے، ہم نے کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کا سامان ہڑپ کر لیا، کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ قائم کر دیا، یا اسی طریقے سے اور جو بھی گناہ کے کام ہیں وہ کر بیٹھا، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کسی انسان نے اس کو پکڑا نہیں، وہ سب سے بچتا بچاتا، چھپتا چھپاتا چلا آیا ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ اس کا یہ عمل بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ ایک کیمرے کے سامنے عمل کر رہا ہے، وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے، اور اس کا بدلہ اللہ رب العزت ضرور ضرور دیں گے۔ لہذا انسان کو قیامت کے اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت یہ قیامت جس دن برپا کریں گے، اس کے بعد حساب کتاب کا دن شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو گھبرا دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر انسان کے اندر عقل ہے، شعور ہے، اگر انسان سوچنا جانتا ہے، سمجھنا جانتا ہے، بات کو سمجھنا جانتا ہے، تو جان لے کہ اس کی یہ زندگی فضول نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے۔ یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے، یہ بطور آزمائش ہے۔ اس کے اندر اچھی طرح سے نیک اعمال کریں، ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں، کفر سے، شرک سے، بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور نیک اعمال سے زندگی کو مزین کریں، اس لیے کہ زندگی کب ختم ہو جائے پتہ نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے حساب سے ہمیں گزرنا ہی ہوگا، اس سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے معافی طلب کریں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ عقل مند انسان وہی ہے جو آنکھ بند ہونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اپنے حال کی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو سدھار لے، وہی انسان سب سے بہتر ہے اور عقل مند ہے۔ اور جو اسی دنیا میں مگن رہے اور دھیرے دھیرے موت کا وقت اس کے سر پہ آ جائے، اور اس کے بعد پھر وہ ہائے اور واویلا کرے اور اس دنیا سے چلا جائے، اس کے لیے سوائے حسرت اور ناکامی کے کچھ نہیں ہے۔ اتنی بڑی زندگی ملی توبہ کے لیے، وہ توبہ نہیں کر سکا، استغفار نہیں کر سکا، دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر سکا، اللہ سے معافی نہیں مانگ سکا، نیک کام نہیں کر سکا، تو یہ زندگی پھر اس کی بیکار ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔